کلاس 9 کی یہ اردو کلاس ہے اور اس کلاس میں ہم فیض احمد فیض کی نظم جس کا نام ہے بول یعنی بولنے کے اوپر یہ نظم ہے۔ فیض احمد فیض کی یہ نظم ہم پچھلی کلاس میں پڑھ چکے تھے، پھر بھی ایک بار اور اس کو پڑھ کر اس کی تشریح کو سمجھتے ہیں اور ان اشعار میں فیض احمد فیض نے کیا بتایا ہے اور کس بات کی نصیحت کی ہے، یہ سب ہمیں اس نظم سے معلوم ہو جاتا ہے۔ تو یہ نظم کا پہلا شعر ہے، بول کے لب آزاد ہیں تیرے، بول زباں اب تک تیری ہے۔ فیض احمد فیض کہہ رہا ہے، اب اس کی ہم تشریح کر رہے ہیں تو تشریح کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ جب ہمیں لکھنا ہوگا تو ہمیں سب سے پہلے اس کا حوالہ لکھنا ہوگا کہ یہ شعر فیض احمد فیض کی نظم بول سے لیا گیا ہے، اور اتنا حوالہ لکھنے کے بعد پھر ہم اس کی تشریح لکھیں گے۔ تو حوالے میں ہم یہ اس طرح سے لکھیں گے جس کو کہ یہ شعر حوالہ، یہ شعر فیض احمد فیض کی نظم بول سے لیا گیا ہے۔ یہ حوالہ لکھنا بہت ضروری ہے، اس کے 2 نمبر ملتے ہیں۔ اگر یہ حوالہ نہیں لکھا تو 2 نمبر آپ کے کم ہو جائیں گے۔ تو یہ پورا سوال 5 نمبر 4 نمبر کے قریب ہوتا ہے، تو اس بات کا خیال رکھیں سب سے پہلے تشریح لکھنے سے پہلے ہمیں اس کا حوالہ لکھنا ہوگا کہ یہ شعر فیض احمد فیض کی نظم سے لیا گیا۔ اچھا، جب بھی نظم کی تشریح کرنے کا سوال آتا ہے تو اس میں ایک شعر نہیں دیا جاتا، کم سے کم 2 شعر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ شعر کی جگہ یہ اشعار لکھنا پڑے گا، یہ اشعار فیض احمد فیض کی نظم بول سے لیے گئے۔ تو پہلا شعر ہم نے پڑھا تھا، شاعر کہہ رہا ہے کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے، بول زباں اب تک تیری ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ بولیے ہر ظلم ستم، جو بھی ماحول کے اندر غلط ہو رہا ہے اس کے خلاف بولیے، آواز اٹھائیے۔ کیوں اٹھائیے؟ کیونکہ حق و سچ بات کو کہتے رہنا چاہیے، اور اس کے لیے شاعر کہہ رہا ہے بول زباں اب تک تیری، یعنی تیری زبان خود تیری ہے، تو چاہے تو ہر غلط کام کے خلاف، ہر ظلم و ستم کے خلاف تو بول سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تجھے ہمت حوصلہ رکھنا ہوگا اور اپنے لب کھولنا ہوں گے، اور اپنے لب کو بند کرنا، لب یعنی ہونٹ، تو اپنے ہونٹوں کو بند مت کرو بلکہ ہمیشہ بولتے رہو۔ جو بھی غلط ہو رہا ہے، جو بھی کہنا چاہیے سچائی کے خلاف ہو رہا ہے، جو غلط ہو رہا ہے، جو بھی کوئی بھی غلط ظالم لوگ جو بھی ظلم و ستم کر رہا ہے، حکومت کر رہی ہے یا ماحول کر رہا ہے، جو بھی ہے آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیے۔ یہ شاعر کا کہنا ہے، یہ نصیحت کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو یعنی اپنے منہ کو، اپنی زبان کو بند مت رکھو، ہر غلط کام کے خلاف بولو، یہ شاعر کا کہنا ہے پہلے شعر میں۔ تو اس کا آپ تشریح کریں گے تو اس طرح سے کہیں گے، اس شعر میں شاعر کہنا چاہتا ہے کہ بولو ہر غلط کام اور ظلم و ستم کے خلاف بولیے۔ کیوں بولیے؟ کیونکہ زبان آپ کی خود کی ہے، کسی دوسرے کی نہیں ہے کہ دوسرے کی زبان سے بولنا ہے، آپ کو خود بولنا ہے، تو حق بات بولنے میں ڈرنا نہیں ہے، یہ شاعر کہہ رہا ہے۔ اچھا، دوسرے شعر میں کہہ رہا ہے تیرا ستوہ جسم ہے تیرا، ستوہ یعنی سیدھا، بول کے جا اب تک تیری ہے۔ اس سے مراد یہ ہے، ستوہ جسم سے مراد ہے صحت مند جسم۔ صحت مند جسم جو ہوتا ہے وہ ابھی تیرا ہے، اور جان بول کے جا اب تک تیری، جان یعنی تیری جان،
معنی تو ابھی زندہ ہے، صحت مند ہے اور ہر چیز کو سوچتا سمجھتا ہے، تو بول۔ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ بولو، لوگوں سے اس کا خطاب یہ ہے، لوگوں سے کہنے کا اس کا یہ مطلب ہے کہ بولیے، ہر غلط کام، ہر ظلم و ستم کے خلاف بولیے۔ تو تشریح میں آپ کو یہی لکھنا ہے کہ ان اشعار میں شاعر کہہ رہا ہے ہر ظلم و ستم یا جو بھی دنیا میں غلط ہو رہا ہے اس کے خلاف بولیے۔ اگر آپ بولیں گے نہیں تو یہ بہت غلط اور کہنا چاہیے جائز نہیں ہوگا، یہ کام آپ کا صحیح نہیں ہوگا۔ شاعر کہہ رہا بولیے، کیونکہ آپ کی خود کی زبان ہے، جسم صحت مند ہے اور جان بھی اب تک باقی ہے، پھر کیوں نہیں بولتے؟ بولیے۔ تو ہر حق پسند انسان کو بولنا چاہیے۔ ان اشعار میں شاعر یہ کہہ رہا کہ ظلم و ستم کے خلاف بولیے، اور بولنا چاہیے کیونکہ بولنے کی آزادی ہے۔ اب اس کے بعد کہہ رہا دیکھ کے آہن گر کی دکان میں، آہن گر یعنی لوہار، آہن یعنی لوہا۔ تو جو بھی الفاظ آ رہا ہے میں یہاں لکھتا جاتا ہوں، لب یعنی ہونٹ، اور ایک لفظ آیا تھا ستوا، ستوا، ستوا یعنی جسم، جسم سیدھا، سیدھا جسم یعنی صحت مند۔ اور اب آہن آیا، آہن، آہن یعنی لوہا، اور آہنگر، آہنگر سے مراد ہے لوہار جو لوہے کا کام کرتا ہے۔ تو شاعر کہہ رہا دیکھ کے آہن گر کی دکان میں تند ہیں شعلے سرخ آہن، تند یعنی تیز، تے نون دال تند، تند یعنی تیز، اور شعلے، شعلے یعنی لپٹیں، آگ کی لپٹیں، اس کی بھٹی سے شعلے نکل رہے ہیں۔ اور سرخ آہن، سرخ یعنی لال ہو رہا ہے، آگ میں تپ کے لوہا لال ہو رہا ہے۔ اب جس طرح ایک لوہار کی دکان میں آگ کی بھٹی جل رہی ہے اور لوہا سرخ ہو رہا ہے، اس کو اسی ٹائم لوہار جو ہے اس لوہے کو ایک نیا ترتیب دیتا ہے، ایک نئی چیز بناتا ہے، تو اس پہ ضرب لگاتا ہے، اس پہ چوٹ لگاتا ہے اور اس کو اپنی مرضی کے مطابق موڑتا ہے۔ تو اسی طرح ہماری دنیا بھی ایک آگ کی بھٹی ہے، اس میں سرخ ہو رہا ہے لوہا، یعنی تمام لوگ جو ہیں اس کے ظلم و ستم سے پریشان ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس کے خلاف بولنا ہے، یہ ہمارا کام ہے اور ہماری ذمہ داری ہے، ہم ایک ذمہ دار شہری ہیں تو ہمیں بولنا ہے، ہمیں بولتے رہنا ہے۔ اگر ہم بولیں گے نہیں اور آواز نہیں اٹھائیں گے ہر غلط کام کے اوپر، ہر ظلم و ستم پر، تو ہم ایک ذمہ دار شہری نہیں ہیں، ایک ذمہ دار انسان نہیں ہے۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہمیں بولنا چاہیے، کیونکہ ہمیں بولیں گے جبھی تو دنیا میں کچھ تبدیلیاں آئیں گی۔ تو کہہ رہا ہے، اس کی مثال دیکھ کے کہہ رہا ہے شاعر دیکھ کے آہن گر کی دکان میں تند ہیں شعلے سرخ ہے آہن، یعنی اب وہ مثال دے رہا ہے کہ دیکھیے جس طرح لوہار کی آگ کی بھٹی میں لوہا تپ کے سرخ ہو رہا ہے اور اسے ایک چوٹ ضرب کی ضرورت ہے، تو اسی طرح ہماری دنیا میں بھی جو ظلم و ستم سے لوگ پریشان ہیں ان کو بھی ایک مدد کی ضرورت ہے، ان کے خلاف بولنا، ان کی حمایت میں بولنا، اور جو ظلم ظالم ہیں اس کے خلاف بولنا، جس سے ایک نیا موڑ آئے ماحول کے اندر، امن اور خوشحالی آئے۔ یہ سب کے لیے ہمیں ذمہ داری ہے ہماری کہ ہمیں بولنا چاہیے۔ اگر ہم نہیں بولیں گے تو شاعر اگلے اشعار میں کیا کہہ رہا ہے کہ کھلنے لگے قفلوں کے دہانے، قفلوں کے دہانے سے مراد جیل کے دروازے ہیں۔ کھلنے لگے قفلوں کے دہانے، پھیلا ہر ایک زنجیر کا دامن، زنجیر جو ہے اس سے مراد یہ ہے گرفتار کرنے، آپ کو پکڑنے کے لیے
زنجیر تیار ہو رہی ہیں اور جیل کے دروازے کھولے جا رہا ہے۔ جب سچائی کی آواز اٹھائی جائے گی تو عام طور سے اس کا انجام یہ ہے کہ جو بھی ظالم ہے یا ظالم حکومت ہے وہ آپ کو کے ساتھ دیکھے گی کہ یہ اب سچ بولنا ہے تو ان کو کیسے دبایا جائے، تو وہ آپ کو اٹھا کے جیل میں ڈالے گی، بند کرے گی، تو اس کے لیے وہ کام کرے گی۔ تو اب شاعر بھی اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اگر آپ نہیں بولو گے تو دیکھیے، اگر آپ نہیں بولو گے تو یہ تو بہت ہی غلط ہو جائے گا، اور اگر آپ بولتے ہو تو آپ کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو جیل میں بند کر دیا جائے یا آپ کو گرفتار کیا جائے، تو یہ سب سچ کے خلاف بولنے پر ہوگا۔ اچھا، پھر اس کے بعد شاعر کہہ رہا اگلے شعر میں، بول یہ تھوڑا وقت بہت ہے جسم و زباں کی موت سے پہلے۔ اب شاعر کہہ رہا اب یہ تھوڑا وقت بچا ہے، یعنی ظالم جو ہے، جو انصاف پسند ہے، ان کو جیلوں میں ڈال کے بند کر رہا ہے، تو اس سے پہلے کہ کچھ ہو جائے آپ بولیے اور بولنے کا فرض ادا کیجیے، یہ شاعر کا کہنا ہے۔ اب شاعر کہہ رہا ہے کہ تھوڑا وقت ہے، یعنی بہت کم وقت ہے، کیا معلوم کب آپ کی زندگی آپ کی ختم ہو جائے، آپ کی ابھی حیات ہے، تو آپ ایک اچھا کام کریے۔ اور شاعر کہہ رہا بولو، تو شاعر یہ بھی کہہ رہا جسم و زبان کی موت سے پہلے، آپ کی موت آ جائے تو آپ کی زبان بھی گئی اور آپ کا جسم بھی گیا، جان بھی گئی، تو پھر نہیں بول پائیں گے آپ، تو ابھی وقت ہے۔ ہر انسان کی زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کب کیا ہو جائے کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر ہم تھوڑا سا ہمت کر کے اور حق بات کہتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت اچھی اور بہتر بات ہوگی۔ اب شاعر اس کے بعد بھی یہ بتا رہا ہے کہ جسم و زباں کی موت سے پہلے بول کے چہ زندہ ہے اب تک۔ اب جسم و زباں کی موت سے پہلے یعنی جب موت آ جاتی ہے انسان کی تو جسم ہی ختم ہو جاتا ہے، تو پھر زبان بھی ختم ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک ذمہ داری ہے، موت سے پہلے ایک اچھا کام کریں کہ سچ اور حق بات کو بولیں، اور یہ پوری نظم بولنے کے اوپر ہے۔ اس میں یہی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہمیں اپنی زبان کا استعمال کر کے حق بات کہنا چاہیے، اور دنیا میں جو بھی ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس کے خلاف تیار ہو کر ایک ذمہ داری کے ساتھ بولنا چاہیے۔ اور اس سے فائدہ یہ ہے کہ اس سے آپ کی موت آنے سے پہلے آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں، ایک اچھی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگ جو بھی ظلم و ستم ہوتا ہے، جو بھی کہنا چاہیے زور زبردستی اور جو بھی مظالم ہوتے ہیں، لوگ اس کے خلاف بولتے نہیں ہیں۔ تو شاعر یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں بولنا ہے، اور بولنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم بولتے نہیں ہیں تو اس طرح آپ کو یہ پوری نظم کا تشریح کرنا ہے۔ تشریح کس طرح لکھتے ہیں یہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا، اور بھی ایک بار اور بتا دیتا ہوں۔ تشریح تیز شین رے، تشریح کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا مطلب جو شعر میں کیا کہا جا رہا ہے اس کی وضاحت یا اس کی پوری طرح سے صفائی، کہ اس میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے۔ تو آپ کو حوالہ لکھنے کا طریقہ ہی بتا دیا کہ حوالہ اس طرح لکھنا ہے کہ یہ شعر فیض احمد فیض کی نظم بول سے لیا گیا ہے۔ اور پھر تشریح میں ان اشعار میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ سچ اور حق بات بولیے، چپ نہ رہیے، کیونکہ جسم و زبان آپ کے ابھی صحت مند ہیں، تندرست ہیں، اور آپ کے پاس وقت بھی ہے موت سے پہلے۔ جب تک موت نہیں آ رہی، اچھا موت کا کوئی بھروسہ نہیں، تو موت آنے سے پہلے کم سے کم بولو، تو شاعر یہ کہنا چاہتا ہے۔ اچھا، اور پھر جو بھی ظالم لوگ ہیں جو ظلم و ستم کر رہے ہیں، جو بھی مظالم کر رہے ہیں، جو ظلم کے جمع مظالم، جو مظالم وہ
کر رہے ہیں ان کے خلاف آواز اٹھائیے، بولیے۔ اور اس کا یہ بھی انجام ہو سکتا ہے کہ آپ کو بند کر دیا جائے، یا آپ کی زبان کو بھی بند کر دیں، آپ کو جیل میں ڈال دیں، اور بھی آپ پہ ظلم و ستم کریں، تو اس سے بھی نہیں ڈرنا ہے، اس سے گھبرانا نہیں ہے۔ یہ سب تو ہوتا ہے، لیکن ہمیں اپنا فرض ادا کر کے بولنا ہے۔ اچھا، یہ سب ہر شہری کی ذمہ داری ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، لوگ بولتے نہیں ہیں، معلوم ہے یہ غلط ہے اور یہ ظلم ہے، جیسا بھی جو بھی جس قسم کا ہے، تو اس کے خلاف بولنا ہے۔ یہ پوری نظم میں شاعر نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ بولیے۔ تو یہ نظم ہم پہلے پڑھ چکے تھے، ایک بار اور ہم نے اس کو سمجھا، تو اس طرح آپ کو یہ پوری نظم کی تشریح کرنا ہے۔ اچھا، اس نظم سے پہلے فیض احمد فیض کی سوانح حیات ہیں، وہ بھی یاد رکھنا۔ اور اس نظم کا خلاصہ سمجھ ہی گئے کہ اس نظم میں شاعر نے عام انسان سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جب تک اس کی رگوں میں جان ہے اور صحت مند جسم ہے، اسے اپنی بات کہنے کے لیے کسی سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ ظالم اور اس کی آواز دبانے کے لیے ظلم و ستم کا بازار گرم کرے یا اسے موت کا شکنجہ کس لے، یعنی اس کی موت ہو جائے، تو تمہیں جو کہنا ہے اسے کہہ دو، تاکہ تمہاری حق گوئی سے غافل دنیا بیدار ہو جائے، عوام حق و باطل کے درمیان فرق بخوبی سمجھ لے۔ یہ شاعر کہنا چاہتا ہے، یعنی عوام جو ہے حق و باطل سے باخبر ہو جائے اور بیدار ہو جائے۔ جب آپ بولو گے تو اور بھی آپ کے ساتھ کچھ لوگ بولیں گے، اس طرح ایک طاقت بنے گی اور غلط کام کو روکا جائے گا، جو بھی ظلم ستم ہے اس کو ختم کیا جائے گا، نہیں تو یہ ہمیشہ چلتا رہے گا۔ اور اس کا نقصان کیا ہے کہ اس کو عام شہری اور سبھی کو اس کا بھگتان بھگتنا پڑے گا۔ تو شاعر نے یہ مطالبہ کیا ہے، یہ مانگ کی ہے کہ آپ بولیے، ہر غلط کام کے خلاف بولیے اور حق بات کو سامنے لائیے، اور لوگ جو غفلت میں ہیں ان کو بھی بیدار کریے۔ یہ شاعر کا کہنا ہے۔ اس کا یہ چھوٹی سی نظم ہے، اس کا خلاصہ جیسا کہ میں نے بتایا وہ اس طرح سے ہی لکھنا ہے، اور اس کو 2-3 بار پڑھیے۔ پڑھنے کے بعد اپنی ریڈنگ کو طاقتور کریے۔ ریڈنگ زیادہ تر بچوں کی اچھی نہیں ہے، اس کو پڑھیے اچھے سے۔ پڑھنے کے بعد اس کو لکھیے، لکھنے کے بعد پھر اس کی تشریح لکھیے، اور پڑھنا میں بھی 2-3 بار پڑھنا ہے۔ جو مشکل الفاظ آئیں ان کو یاد رکھنا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ الفاظ معنی کے بھی اکثر سوال آتے ہیں، تشریح کا بھی ایک سوال آئے گا، اور تشریح کوئی سی بھی نظم کی آ سکتی ہے، لیکن ہم ہر نظم کو سمجھتے جائیں اور اس کو پوری طرح سے اس کی معلومات رہے کہ اس میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو اگر اردو میں اگر اتنی محنت کرتے ہیں آپ تو نظم کو آسانی سے لکھ سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے الفاظ معنی کو یاد کریں، جو بھی الفاظ آئے ہیں، جیسے میں نے لکھا لب یعنی ہونٹ، ستوا یعنی سیدھا جسم، آہن یعنی لوہا، آہنگر لوہار، تند یعنی تیز، تیز یعنی تیز، بہت تیز۔ یہ شعلے کے بارے میں کہا ہے، تند ہیں شعلے، یعنی تیز ہیں شعلے، یعنی اب شعلے بہت طاقتور ہو چکے۔ تو اس طرح آہنگر آیا، آہنگر لوہار۔ تو یہ پوری نظم میں 2, 4, 5, 6 معنی ہیں، اس کو یاد کر لیں، اور یہ یاد رکھیں کہ اس میں کہا کیا جا رہا ہے۔ اس میں یہی بات کہی جا رہی ہے کہ بولنے کے اوپر، بولنے کا شاعر مطالبہ کر رہا ہے ہر ذمہ دار شہری سے کہ اسے بولنا ہے،
خاموش نہیں رہنا. اگر وہ خاموش رہے گا تو اس کا یہ ہوگا اثر کہ ظالم جو ہے وہ اس کا ظلم بڑھتا جائے گا اور معصوم اور نہ سمجھ اور کہنا چاہیے ہر قسم کا سمجھدار سب پہ اس کا اثر پڑے گا. تو یہ سبھی کی ذمہ داری ہے کہ وہ بولیں، ہر حق بات اور سچ بات کو بولیں. عوام کو جو ہے بولنا ہے. اچھا، بولنا اس لیے ہے تاکہ جو ظلم و ستم ہے وہ ختم ہو اور حق سامنے آئے، اور جو لوگ غافل ہیں، غفلت میں ہیں بہت سے، وہ بھی بیدار ہو جائیں اور وہ بھی اس میں شریک ہوں کہ ہمیں سچ بات کہنا ہے اور اس کے ڈرنا نہیں ہے، کسی سے خوفزدہ نہیں ہونا. اور جب تک ہمیں موت نہیں آ رہی، جب تک ہم صحت مند ہیں تو ہمیں بولنا ہے، یہ ہمارا ہی ذمہ داری ہے. تو یہ پوری نظم کا خلاصہ آپ کو میں نے سمجھا دیا. اب آپ اس کے دو چار شعر کے خلاصے کریں. مشکل سے اس میں 6 شعر ہیں. 6 شعر جو ہیں، ہر شعر بالکل صاف آسان الفاظ میں ہے اور بولنے کی اوپر ہے. تو یہ یاد رکھیں، بولنے کی جو بات کہی ہے وہ فیض احمد فیض نے کہی ہے، اور دوسرے شاعروں نے جو نظمیں لکھی ہیں ان کا موضوع الگ الگ ہے. ان کا موضوع بولنے پر ہے کہ بولنا ہے. تو یہ ہمیں یاد رکھنا ہے. اس طرح ہمیں یاد رہے گا کہ یہ فیض احمد فیض کی نظم ہے. اور شاعر جو ہے انقلابی ہیں، یہ بھی انہوں نے بھی ظلم و ستم کے خلاف آوازیں اٹھائیں اور جیل میں بند کیا گیا، قید میں رہے کئی سال، اور ضلع وطن کیا گیا انہیں، یعنی وطن سے باہر بھی کیا گیا. اور اس طرح انہوں نے بھی وہ سب اپنی زندگی میں کیا جو اب مطالبہ کر رہے ہیں عام لوگوں سے. تو وہ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے، انقلابی بن کے رہو، کسی سے خوفزدہ مت ہو، کمزور مت بن کے رہو، یہ شاعر کہنا چاہتا ہے. تو اس طرح یہ فیض احمد فیض کی یہ نظم، اور اس نظم کے بعد ہم اب اس کے سوال جواب ہیں. 4 سوال ہیں اور چاروں جواب 3 ہیں، بلکہ 3 ہیں، چھوٹے چھوٹے جواب ہیں اس کے. پہلا سوال ہے کہ وہ کون سے حالات ہیں جن کے خلاف انسان کو بولنا ضروری ہے. تو اب ہم اس کا لکھیں گے، دنیا کی خیر خوبی اور بھلائی کے لیے ہر انسان کو اپنی زبان کھول کر حق کی آواز بلند کرنا چاہیے. ہر خیر خوبی اور بھلائی کے لیے ہر انسان کو اپنی زبان کھول کر حق کی آواز بلند کرنا چاہیے، تاکہ دنیا کے لوگ سچ اور جھوٹ میں بخوبی امتیاز کریں. بخوبی امتیاز یعنی اس میں فرق کر سکیں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، تو لوگوں کو پتہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اور بے شمار افراد جو ہیں طاقت کا غلط استعمال کر کے یہ سب کر رہا ہے، حق کو دبا رہا ہے اور بے کس و ضعیفوں کو دباتے ہیں اور اپنا رعب و دبدبہ قائم رکھنے کے لیے زبردست مظالم ڈھاتے ہیں. مظالم یعنی ظلم ڈھاتے ہیں. تو ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے کہ ہمیں بولنا ہے اور آواز بلند کرنا چاہیے. یہ پہلے سوال کا جواب ہے. اچھا، دوسرا بھی اسی طرح کا سوال ہے، بولنا فوری طور پر کیوں ضروری ہے اور اسے کیوں نہیں ٹالا جا سکتا. تو اس میں بھی شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس لیے بولنا ضروری ہے کہ جب وقت گزر جاتا ہے تو بات کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. بات کی اہمیت موجودہ وقت پہ ہے، جب کہ موقع ہے تو اس وقت بولنا چاہیے. اور آج کا کام کل پر ٹالنے کی وجہ سے نئے مسائل پیش آ جاتے ہیں اور وہ بات نہیں ہو پاتی. اس لیے جو بات جس وقت کہنا ضروری ہے اسی وقت کہنا چاہیے، اسے ٹالنا بالکل مناسب نہیں.
کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے نہ بولنے سے ظالم کے مظالم بے تحاشا بڑھ جائیں اور سچ ختم ہو جائے، تو اس لیے شاعر نے کہا ہے کہ بولنا ضروری ہے۔ تو یہ دوسرا سوال کا یہ جواب ہو جائے گا کہ بولنا فوری طور پر کیوں ضروری ہے اور اسے کیوں نہیں ٹالا جا سکتا۔ اس لیے نہیں ٹالا جا سکتا کہ جب وقت گزر جاتا ہے تو بات کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، اور بات کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، اور پھر نئے نئے مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اور آج کا کام کل ٹالنے کی وجہ سے کہ آج کا کام ہم کل کریں گے یا پرسوں کریں گے، تو اس طرح نئے مسائل سامنے آ جاتے ہیں اور انسان اس میں الجھ جاتا ہے۔ اس لیے جو بات جس وقت کہنا ضروری ہے اسے اسی وقت کہنا چاہیے، ٹالنا نہیں چاہیے، یہ اس کا جواب ہوگا۔ اور اگر ہم ٹالیں گے تو اس سے کیا ہوگا، ظالم کے مظالم بے تحاشا بڑھنے لگیں گے اور سچ ختم ہو جائے گا، پھر جھوٹ کا کاروبار پوری طرح مسلط ہو جائے گا۔ تو یہ دوسرا سوال کا جواب ہے۔ تیسرا ہے، تمام مخالفتوں کے باوجود ایک چیز کو بولنے والے کے حق میں ابھی باقی ہے، وہ کیا ہے؟ اب یہ تیسرا سوال ہے، تمام مخالفتوں کے باوجود، یعنی جتنی بھی مخالفت ہیں اس کے باوجود ایک چیز بولنے والے کے حق میں ابھی باقی، کیا ہے وہ؟ تو حق و صداقت کے علم بردار، وہ ان کے جسم و زبان کا زندگی میں سچ کے اظہار کے لیے پابندی کا نہ ہونا ہے، یعنی ان کی آزادی ہے، وہ جو چاہے بول سکتے ہیں، بولنے کے لیے ہر شخص آزاد ہے۔ تو اب اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ حق بولنے والے کے لیے کیا چیز ابھی باقی ہے، تو وہ ہے آزادی اظہار کی، سچ کے اظہار کے بولنے کے لیے پابندی کا نہ ہونا ہے۔ سچ جو ہے دائمی طور پر زندہ رہتا ہے، سچ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا، اسے مخالفتوں کے باوجود مٹایا اور دبایا نہیں جا سکتا۔ سچ ظاہر ہو کے بھی رہتا ہے، اگر کوئی سچ نہیں بھی بولے گا تو سچ خود بخود سامنے آتا ہے۔ تو سچ ہر حال میں ظاہر ہو کر رہتا ہے، کیونکہ سچ طاقتور ہوتا ہے، اور یہی حق کہنے والے کی قوت ہے۔ جو حق بات کہتے ہیں ان کی یہی طاقت ہے کہ سچ جو ہے وہ ظاہر ہو کے رہتا ہے، اور اس میں خود سچ ایک طاقتور چیز ہے، اس لیے جو بھی سچ بولتا ہے اس میں بھی قوت ہوتی، طاقت ہوتی۔ تو تیسرے سوال میں یہ پوچھا ہے، تمام مخالفتوں کے باوجود ایک چیز بولنے والے کے حق میں کون سی ایک چیز باقی ہے، تو وہ ہے حق بولنے کی، سچ بولنے کی آزادی، اور اس کے اظہار کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، سچ بولنا چاہیے، اور سچ دائمی طور پر یعنی ہمیشہ زندہ رہتا ہے، سچ سامنے بھی آتا ہے۔ تو سچ بولنے والے میں کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن وہ بولے تو سچ ہر حال میں ظاہر ہو کر رہتا ہے۔ اچھا، سچ بولنے والا طاقتور ہوتا ہے، یہ کیونکہ سچائی میں طاقت ہوتی ہے، اور حق بات کہنے والے میں قوت بھی آتی ہے، اسی وجہ سے، سچ بولنے کی وجہ سے۔ تو یہ پوری نظم بولنے کے اوپر ہے۔ فیض احمد فیض نے بولنے کا مطالبہ کیا ہے عام لوگوں سے کہ وہ سچ بولیں، حق بات کریں، اور جتنے بھی ظلم و ستم ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ یہ فیض احمد فیض نے مطالبہ کیا تمام لوگوں سے۔ یہ نظم ہماری مکمل ہوتی ہے، 6 شعر ہیں اس میں، اس کو آپ کو پڑھنا ہے اور اس کو لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ اچھا، جو سوال ہیں وہ آپ کو میں نے بتائی دی، ان کے جواب کس طرح سے لکھنا ہے۔ یہ 3 سوال ہیں، تینوں چھوٹے چھوٹے جواب ہیں جسے آپ کو لکھنا ہے، اور نظم کی تشریح کس طرح سے کرنا ہے، حوالہ کس طرح سے دینا ہے، یہ بھی ہم نے سمجھ لیا۔ تو اب آپ کو بھی اسے لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ اچھا، اور اس کے جو الفاظ معنی آئے مشکل، ان کو بھی یاد کرنا ہے۔ الفاظ معنی جب تک یاد نہیں ہوئیں گے نظم سمجھ میں نہیں آئی۔
ویسے اس میں الفاظ زیادہ مشکل نہیں ہیں، سب آسان الفاظ ہیں، تو اسی طرح سے پوری زبان بھی انہوں نے بہت سادہ آسان الفاظ میں لکھی یہ نظم، تو اس کو آپ کو لکھنا ہے اور اس کے الفاظ معنی یاد کرنا ہے، اور جو 3 سوال ہیں اس کو بھی لکھنا ہے۔ اچھا، اگر آپ چاہیں گے تو میں بورڈ پر لکھوا کر بھی سمجھا سکتا ہوں، تو یہ سب آپ کو کرنا ہے۔ تو اب اگلی کلاس میں ہم اس کے سوالات کو اور اچھے سے ایک بار سمجھ لیں گے۔ تو آپ کی آج کی کلاس یہیں ختم ہوتی ہے۔